الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمانوں میں سے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کیونکہ پرندے اکثر اپنے پاؤں کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں، اور انسان اکثر جب بھی پھنستا ہے تو اپنی زبان کے ذریعے اکثر مصیبت میں پڑتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے زبان کو پہلے اور ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا۔ آخر کسی کو تکلیف دینے میں انسان کے ہاتھ کا زیادہ دخل ہوتا ہے، تو اس جگہ پر زبان کو کیوں مقدم کیا گیا؟ یہ سوال تو بجا ہے کہ انسان ہاتھ کے ساتھ کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کا سر پھاڑتا ہے، کسی کو چوٹ پہنچاتا ہے، لیکن زبان کے ساتھ تو انسان کسی کا نہ سر پھاڑتا ہے نہ اسے چوٹ دیتا ہے، لیکن انسان جو اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو زخم دیتا ہے، وہ زخم مرہم لگانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن وہ زخم جو انسان اپنی زبان سے کسی دوسرے کو دیتا ہے، وہ زخم مرہموں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس لیے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا، کیونکہ اگر انسان کی زبان ٹھیک ہو جائے گی تو انسان کا سارا جسم جو ہے، انسان کے پورا بدن جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ نبی شینا علیہ السلام کی بہت ہی نصیحت بری ایک حقائق ہے، ایک واقعہ ہے، شاید کہ وہ سنتے ہی ہمارے دلوں کی دنیا بدل جائے، کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے کسی کے غلام تھے، تو آقا نے حضرت لقمان علیہ السلام کو کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے اندر سے جو بہترین گوشت کے حصے ہیں وہ تم میرے پاس لے آؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اور اس کے جسم کے اندر سے زبان اور دل ایک برتن میں، ایک تھال میں رکھ کے آقا کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ اس کے جسم کے اندر سے بہترین اور نفیس اعضاء یہ ہیں۔ جب آقا نے دیکھا کہ وہ زبان اور دل ہے، اس کے علاوہ تو جسم کا کوئی حصہ لے کر نہیں آئے، تو آقا حضرت لقمان علیہ نبی چینا علیہ السلام کو کہنے لگا کہ تجھے جسم میں سے اور کوئی اعضاء پسند نہیں آئے؟ حضرت لقمان علیہ نبی چینا علیہ السلام بالکل خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کو اس کا آقا کہنے لگا کہ جاؤ پھر بکری ذبح کر کے آؤ، اور اس کے جسم کے اندر سے جو دو نفیس اور اعلیٰ گوشت کے ٹکڑے ہوں ان کو تم لے آؤ، اور جو جسم کے دو اعلیٰ نفیس نہیں بلکہ جو جسم کے سب سے زیادہ گندے دو ٹکڑے ہیں ان کو تم میرے پاس لے آؤ، جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ حضرت لقمان علیہ نبی چینا علیہ السلام بکری کو ذبح کرتے ہیں، اس کا دل اور اس کی زبان لے کر آقا کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ نبی چینا علیہ السلام جب آقا کے پاس بکری کا دل اور اس کی زبان لے کر پھر حاضر ہوئے، آقا دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ لقمان، میں نے تو تجھے بڑا ایک دانا شخص سمجھا تھا، لیکن مجھے تیری اس دانائی کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ جب میں نے تجھ کو کہا کہ بکری کے جو سب سے لذیذ اور سب سے نفیس اعضاء ہیں وہ تم لے آؤ، تو تم زبان اور دل کو لے آئے، اور جب میں نے تجھے کہا سب سے برے جو اعضاء ہیں وہ تم لے آؤ، تو اس وقت بھی تم زبان اور دل کو لے آئے۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت لقمان علیہ نبی چینا علیہ السلام اپنے آقا کو کہنے لگے، اے میرے آقا، کہ جب انسان کی زبان اور دل جو ہے
یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، انسان کی زبان اور دل جو ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو انسان کے جسم سے سب سے بہترین اعضاء ہی یہ ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا دل اور زبان جب بگڑ جاتے ہیں تو تمام اعضاء میں سے برے اعضاء ہی یہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اپنی زبان اور اپنے دل کی حفاظت کر کے بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔